السلام علیکم۔ ابھی ہم 11ویں کلاس کی ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، دا فولش اسٹاگ، بیوقوف بارہ سنگا۔ فولش کہتے ہیں بیوقوف احمق کو، اسٹاگ بارہ سنگا، وہ ہرن جس کے سینگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کافی زیادہ نا، جس کو بارہ سنگا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ سٹوری ہے کہ ہر چیز کے جو ہے نا وہ فائدے ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو ہر چیز کی جو ہے نا وہ قدر ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ، ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ میں پڑھوں گا ریڈنگ اور ترجمہ کروں گا، جملے کیا ہیں، جملوں میں جو ورب ہیں اس کی میں وضاحت کروں گا اور بتاؤں گا میں، تاکہ اس طرح اگر آپ پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ وانس ایک دفعہ اسٹاگ ارائیوڈ ایٹ اے پول، ایک بارہ سنگا ارائیوڈ پہنچا، ایٹ اے پول ایک تالاب میں، ٹو ڈرنک واٹر پانی پینے کے لیے۔ اب ارائیوڈ سیکنڈ فارم ہے، ماضی میں سیکنڈ فارم لگتی ہے، ماضی مطلق میں، پاسٹ انڈیفینٹ میں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور عموماً جو سٹوریاں ہوتی ہیں ان میں ماضی مطلق ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہی ڈرینک واٹر، ڈرنک ڈرینک ڈرنک، ہی ڈرینک واٹر اس نے پانی پیا، ٹو ہز فل پیٹ بھرنے تک، سڈنلی اچانک، ہی کاٹ سائٹ آف ہز ریفلیکشن اس نے دیکھا اپنا عکس، کیچ سائٹ ہوتا ہے کوئی چیز نا، کیچ سائٹ کوئی چیز دیکھنا، کاٹ سیکنڈ فارم میں کیچ کاٹ کیچ، کاٹ سائٹ آف ہز ریفلیکشن، ریفلیکشن عکس کو بولتے ہیں، ان دا کلیئر کرسٹل واٹر صاف شفاف پانی میں، ہی واز ایکسٹریملی ڈیلائٹڈ وہ بڑا خوش تھا، ٹو سی ہز بیوٹیفل ہارنس اپنے خوبصورت جو سینگ ہیں ان کو دیکھ کر، ہی واز ایکسٹریملی ڈیلائٹڈ۔ اب یہ جو نا یہ جو ڈیلائٹڈ ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایڈجیکٹیو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ ایڈجیکٹیو کی اگر آپ کو سمجھ ہے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، ادروائز جو گرامر ہے اس کی کتابیں آپ ایڈجیکٹیو کا چیپٹر اور اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں اور ورب کی کون سی صورت ایڈجیکٹیو کے لیے آتی ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ ہی فیلٹ سو پراؤڈ اس نے بڑا فخر محسوس کیا، فیل پراؤڈ کا معنی ہوتا ہے فیل، فیلٹ سیکنڈ فارم ہے ہی فیلٹ، تو فیل کے ساتھ آگے جو ہے نا ایڈجیکٹیو لگا دیتے ہیں، پراؤڈ ایڈجیکٹیو ساتھ لگا ہوا ہے، بہت اس نے فخر محسوس کیا، اینڈ ایڈمائرڈ دا گریس آف ہز ہارنز اور اپنے سینگوں کی خوبصورتی کو ایڈمائرڈ اس نے تعریف کی، ایڈمائر تعریف کرنا، ایڈمائرڈ سیکنڈ فارم ہے۔ سڈنلی اچانک، ہی کاٹ سائٹ آف ہز فیٹ اس نے اپنے پاؤں دیکھے، ہی واز ڈس سیٹسفائڈ وہ غیر مطمئن تھا، ود سچ سلینڈر اینڈ سلم لیگز اپنی دبلی پتلی ٹانگوں سے۔ اب کیا ہوا، ٹانگیں دیکھ کے اس نے کہا پتلیاں جی میری لتاں، اوہو یار خوبصورتی نہیں ختم ہوگی ساری۔ وائل ہی واز دس کنٹمپلیٹنگ اس دوران کہ وہ تھا اس طرح کنٹمپلیٹنگ غور کر رہا، وہ اس دوران کہ وہ اس طرح غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، یہ ماضی جاری ہے، ہی واز کنٹمپلیٹنگ، ہی ہرڈ دا ہاؤلز، ہیئر ہرڈ سیکنڈ فارم میں اس نے سنی، دا ہاؤلز غرانے کی آوازیں، آپ ہاؤنڈ شکاری کتوں کی، فرام اے ڈسٹینس کچھ دوری سے، ایک دوری سے، ٹو ہز فرائڈ اس کی خوف کی انتہا نہ رہی، یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح کا جو ہے نا جو مرکب اس طرح کے مطلب ہے، ٹو ہز فرائڈ یہ جو الفاظ آتے ہیں، ہی سا سین سیکنڈ فارم ہے، ہی سا اس نے دیکھا، اے پیک آف ہاؤنڈ شکاری کتوں کا گروہ، فلائنگ ٹوارڈز ہم جو اس کی طرف اڑتا ہوا آ رہا تھا، بھاگتا ہوا، اکراس دا فیلڈ کھیت میں سے، ہی امیڈیٹلی اس نے فوراً ٹک ٹو فلائٹ بھاگنا شروع کر دیا، ٹیک ٹو فلائٹ کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، بھاگ پڑنا انتہائی تیزی سے، گویا بندہ اڑ رہا ہے، کوئی چیز اڑ رہی ہے۔ ٹیک ٹک ٹیکن سیکنڈ فارم ہے، ٹک ٹو ٹیک ٹک سیکنڈ فارم ہے، ٹک ٹو فلائٹ اس نے بھاگنا شروع کیا، انٹو دی جنگل میں، سن جلد ہی واز ویل اوے وہ بہت دور تھا، فرام دا ہاؤنڈ شکاری کتوں سے، بائی چانس اچانک، ہی ہیڈ ٹو کراس اس کو عبور کرنا پڑا، اے پارٹ آف فوریسٹ جنگل کا ایک حصہ، یہ جو نا کوئی کام مجبوراً کرنا پڑے وہاں پہ ہیڈ ٹو کا لفظ آتا ہے ماضی میں، اور حال کے لیے آتا ہے ہیو ٹو یا ہیز ٹو، یا مثلاً ہم کہیں اس کو کرنا پڑتا ہے ہی ہیز ٹو ڈو، کیا کہتے ہیں اس کو کرنا پڑتا تھا، ہی ہیڈ ٹو ڈو اس کو کرنا پڑتا تھا، تو یہاں پہ مجبوراً لہذا ہی ہیڈ ٹو کراسڈ سیکنڈ فارم ہے۔ اب یہاں پہ ہیڈ ٹو کے ساتھ فرسٹ فارم ہی آتی ہے، اس لیے کراس لگا ہوا، ہی ہیڈ ٹو کراس اس کو گزرنا پڑا، اے پارٹ آف فوریسٹ جنگل کے قصے سے، اوور گرون ود بشز جو
جہاں پہ جھاڑیاں بہت زیادہ تھی، گرون، اوور گراؤنڈ زیادہ وہاں پہ اگی ہوئی تھیں، اوور گراؤنڈ ایڈجیکٹو کے طور پہ، ود بشز، وائل پاسنگ تھرو اٹ، اس دوران کے وہ اس میں سے گزر رہا تھا، ہز ہارنز، اس کے سینگ ور انٹینگلڈ، پھنس گئے، ان دا تھک بشز، گھنی جھاڑیوں میں، ور انٹینگل، یہ ماضی ہے، پیسیو وائز ہے، انٹینگلڈ، یہ ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز کا کنسیپٹ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یعنی ہم کہتے ہیں نا ہی ایٹ، اس نے کھایا، ہی واز ایٹن، وہ کھایا گیا، تو یہ ہیز ہارنز جمع ہے، آگے ور لگ گیا اور آگے تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے. ہی میڈ ایوری ایفورٹ، اس نے بڑی کوشش کی، ٹو فری ہمسیلف، اپنے آپ کو آزاد کرنے کی، بٹ ٹو نو اویل، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. ہیز لین لیگز، اس کی پتلی ٹانگیں، وچ ہی ہیڈ ہیٹڈ، جن سے اس نے نفرت کی تھی، سو مچ، بہت زیادہ، براٹ ہم اوے، اس کو دور لے آئی، فرام ڈیتھ، موت سے، برنگ، براٹ لانا، برنگ سم تھنگ اوے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے دور لانا، بٹ لیکن ہز میجسٹک ہارن، جس کو خوبصورت سینگ، وچ ہی ہیڈ ایڈمائرڈ، جن کی اس نے تعریف کی تھی، سو پراؤڈلی، بڑے فخر سے، براٹ ہم ٹو ڈسٹرکشن، اس کو تباہی کی طرف لے آئے، برنگ براٹ، ان نو ٹائم، تھوڑے ہی وقت میں، دا ہاؤلنگ ہاؤنڈز، غرانے والے شکاری کتے، فیل اپون ہم، اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، فال گرنا ہوتا ہے نا، فال اپون، فیل سیکنڈ فارم ہے، فیل فالن، اینڈ ٹور ہم انٹو پیسز، اور اس کے ٹکڑے کر دیا، ٹیئر، ٹورن، یہ سیکنڈ فارم ہے، ٹور ماضی میں ہے نا، یہ اسٹوری ہے تو ماضی میں، سارے ماضی کے جملے ہیں. پاسبل مورلز، جو اخلاقی سبق ہیں وہ کیا ہیں، پرائڈ ہیتھ افال، جو فخر ہوتا ہے اس کو شکست ملتی ہے، ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پہ. اپیرنس از آلویز ڈیسیپٹیو، جو ظاہری شکل ہے وہ ہمیشہ ڈیسیپٹیو، دھوکہ دیتی ہے، تو ظاہری چیز کو دیکھ کے ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، ہر وہ چیز جو چمکتی ہے از ناٹ گولڈ، وہ سونا نہیں ہوتی، تو کوئی بھی چیز چمک دیکھ کے ہمیں امپریس نہیں ہونا چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں آپ مجھے سینڈ کریں، اس کو میں رپلائی کروں گا. کوئی چیز ابھی بھی قابل وضاحت ہے آپ مجھے بتا دیں، میں اس کو مزید جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دوں گا. یہ سٹینڈرڈ میں نے بنائی ہے، اگر کوئی بریلینٹ طالب علم ہوگا وہ اس کو لمبا بھی کر سکتا ہے، ادروائز عموماً لوگ یہ یاد کرتے ہیں. السلام علیکم.